سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص کہ اللہ پاک نے کھول دیا ہو اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی جانب سے ایک روشنی پر ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ایسے سخت دل لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نہیں جھکتے، اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا سب سے خوبصورت بات کو، کتاباً، وہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، متشابہاً، ملتی جلتی ہے، مثانیہ، بار بار پڑھی جاتی ہے، تقشعر منہ، اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کی کھال کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ وہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کے بہکانے کا فیصلہ اللہ کر دے، فما لہ من ہاد، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے دو شخصوں کا تقابل کر کے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کا اللہ پاک نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، شرح صدر کی نعمت جس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کا سینہ تنگ ہو، سخت دل ہو، سنگ دل ہو۔ یہ دونوں شخص اللہ پاک فرماتے ہیں انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی چند ایک صفات بیان فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کو سن کر
ایمان والوں کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پہلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلا وہ شخص من شرح اللہ صدرہ للاسلام ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ دوسرا جملہ یہاں پہ نہیں ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہ ہے، ایک روشنی پہ ہے۔ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، وہ اندھیرے کے اندر ادھر ادھر تیر نہیں چلا رہا، بلکہ وہ واضح روشنی پہ کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جس کا دل گھٹا ہوا ہے، سنگ دل ہے، اس پہ حق کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ دونوں شخص اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے جو سنگ دل ہے، سخت دل ہے، اس کی سزا اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت پڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ان کے دلوں کے اندر سنگ دلی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر سن کے بھی ان کے دل نرم نہیں پڑتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے دل ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت ہے، ویل کا معنی جہنم کی وادی ہے، یعنی یہ لوگ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، جہنم میں جائیں گے جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر بھی، اللہ کی یاد سن کر بھی، اللہ کے قرآن کو سن کر بھی جن کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے سینے کو ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی کوئی بھی بات اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی گھٹن، کوئی انقباض نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوش دلی کے ساتھ اسلام کے احکامات کو قبول کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب اس شرح صدر کی کوئی علامت بھی ہے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے کہ پتہ چلے کہ اس آدمی کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس آدمی کا سینہ اسلام پہ مطمئن ہے، اس آدمی کے سینے کے اندر اسلام کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں، کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی تو فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، پہلی فرمایا کہ اس شخص کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف اس کا دل لگنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف دل لگنے لگ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، فرمایا کہ سمجھ جاؤ کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ اسلام کے ہر حکم کو بھی قبول کر رہا ہے، خوش دلی سے قبول کر رہا ہے،
اور اس کو اسلام کے کسی حکم میں کوئی کسی قسم کی کمی، نقص، شبہ یا شائبہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے محترم دوستو، آج اس فتنوں کے دور کے اندر مختلف قسم کے اعتراضات، اشکالات، کمیاں اسلام کے متعلق باقاعدہ پیدا کی جاتی ہیں۔ اسلام میں کوئی کمی ہے نہیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی صورتحال ہو ہمیں دین اسلام میں کوئی کمی نظر آئے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک فرماتے میرے نزدیک پسندیدہ دین ہے ہی دین اسلام۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر میں نے پوری کی پوری نچھاور کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ اسلام کے اندر ہمیں کوئی کمی نظر آئے، لیکن اگر کسی شخص کو اسلام کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو وہ اس بات پہ غور کرے کہ اس کے دل کے اندر شرح صدر نہیں، گھٹن ہے۔ اس کے دل کے اندر اسلام پہ، اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں رہا۔ اور یہ شرح صدر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لے کہ ایک شخص کسی کو کوئی حکم دیتا ہے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کام فائدہ مند ہے، کرنا چاہیے، لہذا وہ جا کے کرتا ہے۔ یہ تو ہے شرح صدر، وہ پوری بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، فائدہ سمجھ کے اس کام کو کر رہا ہے۔ اور ایک شخص کسی کا ملازم ہے، مالک کہتا ہے جاؤ یہ کام کر کے آؤ، یہ شخص سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ نہیں، نقصان ہے۔ اب وہ کہے گا کہ سر جی یہ کام فائدہ مند نہیں، مالک کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کر کے آؤ، میں تجھے کہہ رہا ہوں کر کے آؤ۔ اب اس کے دل کے اندر تو گھٹن ہوگی، لیکن وہ آرڈر کا پابند بن کے کام تو کرے گا، لیکن دل کے اندر کیا ہوگی؟ گھٹن ہوگی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر اور ضیق صدر۔ اگر اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اور ہمارے دل نے مان لیا کہ ہاں واقعی اسی میں ہمارا فائدہ ہے، یہی ہمارے کام کی چیز ہے، اور ہم اس کام پہ لگ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر شرح صدر ہے، دل کھلا ہے، ہمارا سینہ ہمارا کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں اللہ کا حکم سمجھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنا ہے، اور ہم کہیں یار یہ کیا مصیبت ہے، بس کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر نہیں، دل کھلا ہوا نہیں ہے، گھٹن کے ایک گھٹن کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، یہ جو گھٹن اور تنگی کے ساتھ کام ہوتا ہے، اس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی انسان کا دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اسلام کے احکامات کے اوپر اعتماد اور اطمینان نصیب فرما دے۔ اور جن کے دلوں کے اندر یہ شرح صدر، اعتماد، اطمینان نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ ادھر میری طرف توجہ رکھو، تمہاری توجہ گالیوں کی طرف ہے، قرآن کی طرف نہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی جو بکواسات ہیں ان کی طرف دھیان دیں۔ توجہ میری طرف رہے، میں اللہ کے قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے، میری طرف توجہ کرے۔ تو فرمایا جس کے دل کے اندر
اب اسی مثال سے سمجھ لو، ایک ہے یہاں قرآن پاک سننے کے لیے آپ بیٹھے، شوق سے بیٹھے، بشاشت سے بیٹھے کہ اللہ کا قرآن سمجھ آ، ایک ہے یار مجبوری ہے، اب استاد سنا رہے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، نہیں سنیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو سزا ملے گی۔ اب دونوں بیٹھنے کے اندر، دونوں قسم کے بیٹھنے کے اندر ہی فرق ہوگا۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرح صدر کیا ہے اور ضیق صدر کیا ہے، سینے کی تنگی کیا ہے۔ جو تو قرآن کا شوق لے کر بیٹھے گا، اس کے دل کے اندر تو کھلا کشادگی ہوگی، وسعت ہوگی، چہرے پہ بشاشت ہوگی۔ اور جو بیٹھا ہوگا کہ بھائی یار ڈنڈے کے زور پہ بٹھایا گیا، کیا کریں اب ہم، تو پھر کیا ہوگا، دل گھٹا ہوگا، منہ سڑا ہوا ہوگا، وہ ایسے لم یبوج اور سست سا بیٹھا ہوگا، یار مجبوری، اب کیا کرے، سننا تو پڑے۔ یہی مثال ہر جگہ پہ قرآن کریم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات میں یہی مثال ہے۔ ایک ہے خوشی سے عمل کرنا، ایک ہے مجبوری سے عمل کرنا۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو کشادگی اور وسعت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن کریم کی صفات بیان فرمائی، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس سب سے زیادہ خوبصورت بات کو نازل کیا۔ احسن الحدیث، سب سے زیادہ خوبصورت بات۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کے کلام ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں، مختلف قسم کی کتابیں ہیں، مختلف قسم کی تحریریں ہیں، لیکن ہمارا ایمان، یقین، اعتماد، دل کی گہرائیوں سے ہمیں اس پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، احسن الحدیث۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے جو کچھ اترا ہوا ہے وہ اللہ کی زبانی قرآن کریم کی شکل میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اور یہ سارے کا سارا احسن الحدیث، سب سے خوبصورت بات ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا، کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ یعنی بادشاہ کسی علاقے کا وہ سب سے سمجھدار انسان ہوتا ہے، اس کے لفظ، اس کے الفاظ، اس کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو ساری گفتگوؤں کی بادشاہ ہو۔ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ کا کلام تو سارے کلاموں کا سب سے بڑا کلام ہے، سب سے زیادہ احسن کلام ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس خوبصورت ترین بات کو اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ کتاباً، عظیم الشان کتاب ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے فرمائی متشابہن۔ متشابہن کے دو معنی، ایک معنی تو یہ کہ یہ آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تقریباً ایک جیسی آیات ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، ایک آدمی وہی بات بیان میں 2 4 6 دفعہ کر دے تو ہم کہتے ہیں یار انہاں دیاں گلاں تو وہی ہونیاں، سنیاں ہی ہوئیاں، رہن دیو، کوئی نویں گل لبو۔ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ 6 نمبرہ تو باہر تو نکل دے نہیں، رہن دیو، انہاں دی کی سننی، کوئی نواں لبو، کوئی چباڑی چسکا ہوئے، پتہ چلے ہے مولوی صاحب نے ماشاءاللہ نویاں گلاں دس۔ وہ نئی چاہے وہ بنا کے لے آئے، وہ بناوٹی لے آئے۔ قرآن و سنت تو وہی جو اتر چکا ہے، جو آ چکا ہے، اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ اب نئی تو وہی ہوگی جس کو مرچ مسالہ لگا کے مولوی صاحب نئی کر کے بنائے گا۔ تو قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا متشابہن، ملتا جلتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی مضمون پہلے پارے میں، وہی مضمون آخری پارے میں، وہی ایک صورت میں، وہی دوسری صورت میں۔
تو ملتے جلتے مضامین ہے قرآن کریم۔ اور دوسرا معنی متشابہ کا علماء نے لکھا ہے محکم کے مقابلے میں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ محکمات وہ جن کا معنی بھی معلوم، مفہوم بھی معلوم، اور متشابہ وہ جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن مفہوم کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، کیونکہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کا جسم نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے ہاتھ، چہرہ، پنڈلی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب وہاں ہم کیا کہیں گے کہ یہ متشابہات ہے، ان کا معنی معلوم ہے، حقیقت کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بعض آیات متشابہ ہیں، بعض آیات محکمات ہیں، اس معنی میں یہاں متشابہ فرمایا۔ ایک صفت اللہ پاک نے قرآن کریم کی یہ ارشاد فرمائی مثانی، یہ کتاب ایسی ہے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ مثانی کا معنی جس کو دہرایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو زبانی یاد ہو جاتی، ورنہ اس سے چھوٹی بڑی اور بظاہر اپنی زبان کے اندر آسان بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ مجھے زبانی یاد ہے، الا ماشاءاللہ، شاید کوئی اکا دکا ہو۔ لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حفاظ کرام آپ کو اس وقت بھی دنیا کے اندر ملے۔ اس وقت، اس ایک سال میں جو ہمارا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا امتحان ہوا ہے، اس ایک سال کے اندر حافظ بچے اور بچیوں کی تعداد تقریباً 78,000 ہے۔ یہ ایک ادارے نے ایک سال میں بچے تیار کیے۔ اس طرح کے 5 وفاق ہیں، پھر کتنے مدارس ہیں جن کا وفاق سے تعلق نہیں۔ ایک سال کے اندر کتنے بچے، اور پچھلے 10-20 سالوں میں کتنے بچے، دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں جن کو پوری کتاب یاد ہے، پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر یاد اس طرح رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ختم ہوا ساتھ ہی اگلا شروع، ایک دفعہ ختم ہوا ساتھ ہی اگلا شروع۔ تو سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر کتاب پڑھی جا رہی وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ ایسے ناظرہ پڑھنے والے ہم نے دیکھے، خود ان گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو ناظرہ پڑھتے ہیں، دیکھ کے پڑھتے ہیں، حفظ نہیں کیا ہوا، لیکن 7-7، 8-8، 10-10 سپارے روزانہ پڑھنا ان کی عادت ہے، دیکھ کے پڑھتے ہیں 8-8، 10-10 سپارے روزانہ۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو، ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، باغ والی مسجد سے ایک حافظ قرآن ان کا ساتھی ہے، وہ کہہ رہے کہ وہ جو میرا ساتھی ہے وہ لوموں پہ کام کرتا ہے، لوموں پہ کام کرتا ہے، لیکن لوموں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ 10 سپارے روزانہ پڑھتا ہے، 10 سپارے روزانہ۔ اور ایک اس کی روٹین فرمایا حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم نے بنائی، 3 پارے روزانہ پڑھنے کی، ایک تو وہ، ایک یہ روٹین، اور 3 پارے کہتے ہیں میں جس دن نہیں پڑھتا اس دن خواب میں حضرت قاری یاسین صاحب آ جاتے ہیں کہ آج 3 سپارے نہیں پڑھے، تو میں روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہوں۔ ایسے حافظ آج بھی موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ یہ قرآن کریم ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا مثانی، بار بار پڑھی جانے والی۔ اور اس صفات کے بعد اللہ پاک اس کا اثر بتاتے ہیں، قرآن کا اثر کیا ہے۔ فرمایا قرآن کا اثر یہ ہے تقشعر منہ جلود، کہ قرآن سن کے کھال جو ہوتی ہے، جلود چمڑے کو کہتے، یہ کھال جو ہوتی ہے یہ سکڑ جاتی ہے۔ تقشعر، جب سردی انسان کو لگتی ہے یا اندر کیفیت کوئی طاری ہوتی ہے
تو جلد سکڑ جاتی ہے اور جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، جس کو ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ تو جب قرآن کو سنا جاتا ہے تو قرآن سن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جلد سکڑ جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت دل کے اوپر اور جسم کے اوپر اس قرآن کی تاثیر سے طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہوتی کن پہ ہے؟ اللہ فرماتے الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے دلوں پہ جن کے دلوں میں رب کا خوف ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر رب کا ڈر ہوتا ہے، رب کا دھیان ہوتا ہے۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں تو پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کی طرف قرآن اتارا گیا، جب یہ سنتے ہیں قرآن کو تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج اگر قرآن سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہو رہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں اثر نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب سے ڈرنے والے نہیں رہے، ہمارے دل کے اندر رب کا خوف نہیں رہا۔ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے پھر جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، تو پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے، اللہ کی یاد کے لیے وہ بالکل ایسے نرم ہو جاتے ہیں جیسے موم ہوتی، دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ ان دلوں کی حالت ہے جو سخت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ ہدایت ہے یہدی بہ من یشاء، جس ہدایت کو میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں، اللہ کی چاہت پہ۔ اور عطا کس کو ہوگی؟ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ سے تعلق جوڑے گا، اللہ رب العالمین کو ہر وقت دھیان میں رکھے گا، اللہ اللہ زبان سے بھی کہے گا اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ فرماتے جب یہ نرم دل قرآن کو سنے گا تو پھر اس کے روئیں روئیں پہ اس کا اثر ہوگا، جسم پہ بھی اس کا اثر ہوگا، روح پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کی گمراہی کا اللہ فیصلہ کر دے، اللہ پاک جس کا دل سخت بنا دے، اللہ پاک جس کے دل کے اندر شدت پیدا کر دے اور وہ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کو دھیان میں نہ رکھے، ایسا گمراہ شخص اللہ فرماتے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے دلوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب میرا دل سخت ہے، میں اس کا کیا علاج کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علاج یہ بتایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یعنی اپنے سے کمزور طبقات کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ انسان کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اپنے سے بڑے طبقات کے اندر اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ تو مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، غرباء کے ساتھ بیٹھنا، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا، خاص طور پہ نیک لوگ اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنا، یہ دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ دلوں کی نرمی نصیب فرمائے، اور سخت دلی اور سنگ دلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم